بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حدیث آپ دڑے کے ساتھ حاضر آپ کا دوست اقبال اختر۔ دوستوں، آج ہم بات کریں گے صلح صفائی سے متعلق، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو اپنے مخلوق کے جو اعمال محبوب و پسندیدہ ہیں ان میں سے صلح کرانا بھی ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ سورہ انفال آیت نمبر 1 میں فرماتا ہے، فاتقوا اللہ واصلحوا ذات بینکم، خدا سے ڈرو اور آپس میں صلح رکھو، واطیعوا اللہ، اور اللہ کی اطاعت کرو، ورسولہ، اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، ان کنتم مؤمنین، اگر ایمان رکھتے ہو۔ اسی سے ملتی جلتی آیت سورہ حجرات آیت نمبر 10 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، انما المؤمنون اخوہ، مومن تو آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ فاصلحوا بین اخویکم، تو اپنے دو بھائیوں میں صلح کرا دیا کرو۔ واتقوا اللہ لعلکم ترحمون، اور خدا سے ڈرتے رہا کرو تاکہ تم پر رحمت کی جائے۔ یہ تو ہوا فرمان باری تعالی۔ اس سلسلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کون سی رہنمائی کی ہے، سماعت فرمائیں۔ سنن نبی داؤد کتابul adab حدیث نمبر 144۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا میں تم کو وہ چیز نہ بتا دوں، وہ عمل نہ بتا دوں، وہ کام نہ بتا دوں جو درجے کے اعتبار سے روزہ، نماز اور صدقے سے افضل ہے؟ دوستوں، ایک بات جان لیں کہ بعض دفعہ بعض اعمال کی افضلیت بتانے کے لیے، اہمیت بتانے کے لیے ایسا کہا جاتا ہے۔ نماز کی افضلیت اپنی جگہ، روزے کی افضلیت اپنی جگہ، صدقے کی افضلیت اپنی جگہ، لیکن جس وقت اگر دو مسلمانوں میں صلح کرانے کی بات ہو، ایسے موقع پہ روزہ اور نماز اور ان تمام اعمال سے زیادہ افضل یہ ہے کہ دو مسلمان بھائیوں میں صلح کرائی جائے۔ صحابہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، کیوں نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ صحابہ تو ایک ایک نیکی کے حریص ہوا کرتے تھے کہ کہیں سے کوئی نیک بات ہمیں معلوم چلے اور اس پہ ہم عمل کر کے جنت کے حقدار بن جائیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپس میں صلح صفائی اور میل جول کرا دینا، کہ اگر دو مسلمان آپس میں اختلاف کر بیٹھے ہوں، ایک دوسرے سے بات چیت نہ ہو رہی ہو، تو ان کے درمیان صلح صفائی کرا کے اور آپس کی رنجش کو ختم کرا دینا، یہ بہت نیک اور محبوب عمل ہے، اور آپس کا اختلاف ہلاکت خیز چیز ہے۔ السلام علیکم۔